سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں کفار و مشرکین کے قرآن مقدس کے بارے میں اور رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کی رسالت و نبوت کے بارے میں اعتراضات کا ذکر فرمایا اور اس کا جواب. سب سے پہلے تو کافروں نے یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر جو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، مجھ پہ نازل ہوا ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ آپ نے خود یہ نعوذ باللہ جھوٹ گھڑا ہے. اور اس میں اور لوگوں نے بھی آپ کی مدد کی ہے، یعنی آپ کے صحابہ نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کے بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ بھئی اصل یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، آپ نے وہ لکھوا لی ہیں. وہی تملا علیہ، اور وہی آپ پہ صبح و شام پڑھی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جاتی ہیں، پھر آپ لوگوں کو سناتے ہیں.
اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا کہ قل انزلہ الذی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب تو اس ذات نے مجھ پہ اتاری ہے، الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمینوں کے رازوں کے جاننے والا ہے، انہ کان غفورا رحیما، اور وہ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں، رحمت فرمانے والے بھی ہیں۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ سنیں اور سمجھیں کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے تو یہ الزام لگایا کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں بلکہ آپ نے خود بنایا۔ حالانکہ یہ بات اتنا یعنی بداحتاً غلط ہے کہ اللہ کے پیغمبر سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی ساری مکے میں گزری، اور ہر اپنا پرایا قریب بعید آپ کی صداقت، امانت، دیانت پہ متفق ہے، سب کہتے تھے صادق الامین، کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت والے۔ تو اگر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ایک صادق بھی ہے، امین بھی ہے، 40 سالہ زندگی کا کردار آپ کے سامنے ہے، وہ 40 سال تک تو نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، 40 سال کے بعد وہ اس حال میں اکیلا غار میں بیٹھا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی وحی بھیجتے ہیں، جبریل آتے ہیں، 5 آیتیں قرآن کی اترتی ہیں، اور حضور پہ اتنی اس کا اثر ہے، اللہ کے قرآن کی عظمت کی اتنی دہشت ہے کہ آپ کا بدن کانپ رہا ہے، اسی حال میں گھر آتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالے، اور بے حد پریشان۔ اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، قرآن آپ خود بناتے تو پہلے 40 سال انتظار کرتے، پھر نعوذ باللہ قرآن آپ بناتے تو آپ پہلے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کے گھر میں تشریف لاتے اور اپنی پریشانی کا اظہار فرماتے کہ ایسے ایک آدمی، اللہ کا ایک فرشتہ اترا ہے انسان کی شکل میں، مجھے ایسے کہا، یہ پڑھایا، وہ چلا گیا ہے۔ بی بی تسلی دے رہی ہے، اطمینان دلا رہی ہے، آپ نہ گھبرائیں، آپ فکر نہ کریں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کریں گے، آپ ڈرے نہیں، آپ خوف نہ کریں۔ اور پھر آپ کو برکت ابن نوفل کے پاس لے جاتی ہے جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور برکت ابن نوفل جب ساری بات حضور سے سنتے ہیں اور وہ آیات مبارک سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ ابشر ابشری یا خدیجہ، خدیجہ مبارک ہو، تیرا شوہر تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو فرشتہ اترا۔ حضرت ناموس، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا۔ تو اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور اپنی طرف سے کچھ بناتے تو برقع تردید کر دیتے، اپنی طرف سے کچھ بناتے تو بی بی کو کہنے کی ضرورت نہیں، پھر تو آپ اللہ کے حرم میں کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے اعلان کرتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اتنا بڑا قرآن کے خلاف جو الزام ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ تاریخ عالم میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے قرآن خود بنایا ہے، صحابہ نے مل کر بنوایا ہے،
اور پرانے قصے اکٹھے کر کے ایک کتاب لکھی گئی ہے، تو تم بھی تو عرب ہو، تمہارے پاس بھی تو بڑے بڑے شعراء ہیں، ادباء ہیں، فصحاء ہیں، اور بڑے بڑے زبان کے ماہرین ہیں جو فی البدی کھڑے ہو کے سینکڑوں قصائد، سینکڑوں اشعار پڑھتے ہیں، تم بھی بناؤ، مقابلہ کرو قرآن کا۔ قرآن عربی میں ہے، کوئی ایسی زبان میں تو نہیں آیا تم کہو جی ہم کیا کریں، ہم تو یہ زبان نہیں جانتے۔ اللہ کا قرآن عربی میں ہے، تم عرب ہو، تو آخر تم نے اتنی یعنی اپنی جان، مال، آل، اولاد حضور کی دشمنی میں لگا دی، لیکن قرآن تو نہیں بنا سکے نا۔ قریش نے، کفار نے، مشرکین نے، یہود نے، نصارہ نے کون سی قربانی ہے جو حضور کے خلاف نہیں دی؟ کون سی طاقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال نہیں کی؟ تو اگر قرآن بنا ہوا ہے تم بھی بناؤ، شاباش، لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ کوئی صورت ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ چلو جی مکے میں تو آپ نے بنایا، سنایا، جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں پہ نجاشی بادشاہ تھا، بڑا عادل، بڑا منصف مزاج بادشاہ تھا، اور اسی لیے صحابہ گئے تھے کہ چند دن زندگی سکون سے گزار لیں گے۔ قریش مکہ کو پتہ چلا، انہوں نے جناب ہدایا اکٹھے کیے، سامان اکٹھا کیا، وفد بنایا، ایک بہت بڑی ٹیم جمع کی، بڑے بڑے اس میں سردار، بڑے بڑے بات کہنے والے، بولنے والے سب حبشہ پہنچ گئے، اور بادشاہ کو جا کے درخواست دی کہ آپ کے ملک میں ہمارے غلام ہیں، بھگوڑے ہیں، بھاگ کے آئے ہیں، مہربانی کر کے ہمارے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، تم مکے سے آئے ہو، میں تمہارا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ انصاف تو نہیں ہے کہ دوسری آدمی سے بات ہی نہ سنی جائے۔ میں ان کو بلاتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بلائیں گے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، بی بی مریم کی توہین کرتے ہیں، جو کہ نجاشی عیسائی تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو پھر میں تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن بات تو کروں نا میں۔ اس نے حکم دیا، اور دوسرے دن صحابہ پیش ہوئے، حضرت جعفر بھی تشریف لائے، اور سب سے پہلے تو نجاشی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ لوگوں میں حضرت محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہے؟ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول۔ انہوں نے کہا حضور کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اپنی رسالت پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، آخرت پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی یہ تو ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے بارے میں تمہارے نبی پاک کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت زکریا نے سورۃ مریم تلاوت کی۔ جب آپ نے بی بی مریم کے بارے میں آیات قرآنی کی تلاوت کی تو نجاشی رونے لگا، اور تمام اس کے جو اساقفہ، جو بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، مسیحی نصارہ کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے، سب کے سب رونے لگ گئے۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت قرآن ختم کی، اس نے کہا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جو یہ قرآن کہتا ہے سچ، بالکل یہی عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ اب دیکھیں وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو کسی سے ڈرا ہوا نہیں، اور بادشاہ ہے، مسلمان بھی نہیں، عیسائی ہے،
لیکن اس نے بھی قرآن کی تصدیق کی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور جو کچھ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہی حق. اسی طرح دار الندوہ میں قریش جمع ہوئے. یہاں باب الفتح ہے، یہاں قریب میں ان کا ایک جگہ بنی ہوئی تھی جس کو ندوہ کہتے تھے، مجلس کی جگہ. وہاں سارے سردار اکٹھے ہوتے. انہوں نے کہا کہ بھئی حج کا موسم قریب آ رہا ہے اور ہم لوگ جو ہیں اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے. یہ کوئی بات ہے؟ جب باہر کے لوگ آئیں گے اور ہم اپنی اپنی بات کریں گے وہ کہیں گے سارے جھوٹے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو ہمیں متفق ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی ایک بات پہ ہم پک جائیں تاکہ ہر آدمی وہی بات کرے. وہ تو لوگوں کے دل میں اثر کرے گی، لیکن ایک کہے شاعر ہے، دوسرا کہے شاعر ہے، ایک کہے مجنون ہے اور دوسرا کہے قرآن خود بناتا ہے. دیوانے بھی بناتے ہیں. تو ولید ابن المغیرہ نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو سرداران قریش، تم جانتے ہو انا اعرف بکلام العرب، لغت عرب کو زیادہ تم میں سے میں سمجھنے والا ہوں. ایسا کریں کہ تم لوگ یہیں انتظار کرو، میں جا کے حضور پاک سے بات کرتا ہوں، پھر آگے واپس فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کہیں. اللہ کی شان ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں موجود تھے. ولید بن المغیرہ آ گیا، بیٹھ گیا. قریش کا سردار ہے، بڑا آدمیوں سے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک کرو بات، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے قوم کے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے. یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ باپ دادے ہمارے جتنے گزر گئے ہیں اسی اصنام پرستی میں، ہم سب کو آپ نے جھٹلا دیا، وہ سارے بے دین تھے، کافر تھے. آپ نے یہ کیا کیا کہ صفحت احلامنا، ہمارے وہ سارے جتنے بڑے گزرے ہیں سارے پاگل تھے. پھر آپ نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب آپ مکے میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، بیوی الگ ہے، شوہر الگ ہے، بہن الگ ہے، بھائی الگ ہے. یہ سارا جھگڑا تو نعوذ باللہ آپ نے ڈالا ہے. آج بھی وہی کہتا ہے نا کافر کے مسلمان دہشت گرد ہے، دیکھو لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کر رہا ہے. تو اس لیے آپ مہربانی کریں، کوئی اس بات پہ غور کریں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. اب تم نے اپنی بات کر لی ہو تو میں بھی تم پہ اللہ کا قرآن پڑھوں. اس نے کہا بالکل پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کی. چند آیات پڑھی تو ایسا قرآن کا روب طاری ہوا کہ ولید بن المغیرہ کانپنے لگ گیا اور کہا بس یا محمد، بس کریں، مہربانی کریں، بس. اور اسی حال میں مضطرب ہو کے پریشان ہو کے وہ گیا ہی نہیں ادھر، سیدھا گھر چلا گیا. قریش کے سردار کہنے لگے اچھا معلوم ہوتا ہے ولید بھی گیا. دیکھو ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، پتہ کرنے گیا تھا، ادھر آنا تھا کہ گھر جانا تھا. جو گھر گیا مانا ہے کہ یہ بھی متاثر ہو گیا ہے. ابھی جہل کہنے لگا دیکھو بات سنو، اس کی کمزوری میں جانتا ہوں، تم کچھ نہ کہو، میں جاتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہمارے ہاتھ سے اتنا بڑا سردار مسلمان ہو جائے. تو
تو ابھی جہل اس کے گھر آیا، آواز دی، ولید باہر آیا، کہنے لگا اچھا تمہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیسے ویسے کی لالچ ہو گئی ہے؟ یہ جھوٹ، حضور کے پاس پیسے تھے، کون سا حضور کے پاس دولت دنیا تھی؟ نہیں یہ بات نہیں۔ اس نے کہا پھر کیا ہے؟ تم نے تو ہمیں آگے بتایا۔ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ واللہ ما سمعت، خدا کی قسم میں نے آج تک کسی انسان سے ایسا کلام نہیں سنا جو محمد مصطفیٰ پڑھتا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ابھی جال سچی بات پوچھو نا، وہ جو پڑھتا ہے یہ بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام۔ دیکھو دشمن ہے، کافر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ھذا من کلام البشر۔ کہتے ہیں قرآن میں تو ایک ایسی حلاوت ہے، قرآن پاک کا تو ایک ایسا اثر ہے، ایسی مٹھاس ہے کہ بندہ کھینچتا چلا جاتا۔ آج دیکھیں 1400 سال گزر گئے، آدمی کو قرآن کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو نا، کوئی اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو آدمی کو ایسے کشش ہوتی ہے، دل کرتا ہے بس سنتا ہے، پڑھے وہ بیچارہ جانتے نہیں کہ کیا ہے، اس کو ایک لفظ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ لیکن قرآن کی ایسی تاثیر ہوتی ہے، ایسی کشش ہوتی ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی ہے لیکن کہتے ہیں یار سبحان اللہ قاری قرآن بڑا پڑھتا ہے، تو اسے سمجھا کچھ نہیں بیچارے۔ اور نے کہا کہ ولید تمہیں اس لیے تو ہم نے نہیں بھیجا تھا کہ الٹا تعریف کرو، اور بابا فیصلہ کرو، ہم کسی مطلب کا بس چلو یہی کہہ دو کہ بھی جادو کریں، یہ بات کچھ لگتی ہے اور کوئی جھوٹ ہمارا کام نہیں کرے گا۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، جادو، جادو کیوں کہا؟ اس نے کہا جیسے ہم پہ اثر ہوتا ہے نا، تو کلام میں جادو ہے، جس پہ پڑھا جائے فوراً اثر کرتا۔ لیکن اعتراف کیا کہ یہ بندے کا کلام نہیں۔ اسی طرح خود ابھی جہل لعنہ اللہ جو سب سے بڑا دشمن اسلام ہے، ایک دفعہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، ایک سردار بھی اس کے ساتھ تھا قبیلے کا۔ اس نے کہا ابھی یار ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ، ان کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، ہم کیسے نہیں جانتے؟ کہا اللہ کے بندے ہمارے قبیلے کی بات ہے۔ اس نے کہا اچھا دیکھو ابھی جان ایک بات بتاؤ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پہ اللہ کا قرآن اترا ہے، کیا وہ سچ کہتے ہیں یا ایسے بات ہے؟ ابھی جان نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا میری بات، لیکن طواف میں اور کعبے میں جھوٹ بولتے ہوئے ابھی جہل کو بھی شرم آیا، آج مسلمان کو بھی نہیں آتا۔ کعبہ شریف میں بیٹھ کے لوگوں کے سودے کر دیتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، بکریاں کھا جاتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ۔ یہ ایسے امرت دھارا مسلمان ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے، ان کے اسلام کو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ابھی جہل ہے لیکن ڈرتا ہے کہ کعبے میں طواف کرتے ہوئے جھوٹ بولوں۔ کہنے لگا دیکھو تم میرے دوستو سچی بات پوچھتے ہو تو محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے۔ لگا انہو صادق سچا ہے، وہ بھی سردار تھا۔ اور نے کہا کہ ان کی صداقت کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا بات سنو، وہ بولے دا فینا آشا فینا، ہمارے سامنے پیدا ہوئے، 40 سال زندگی گزاری، ما کذب علی انسان، کبھی کسی بندے پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ جو انسان کبھی بندے پہ بھی جھوٹ نہ بولے، خدا پہ جھوٹ بولے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہ ہو اور کہے اللہ کا کلام ہو۔ تو
تو اس نے کہا ابھی جہل اگر یہ بات ہے اور وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو تم مان کیوں نہ لیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارا خاندانی مقابلہ ہے، ضد ہے، یہ ہمارا خاندانی مقابلہ ہے، کبھی وہ سردار بنتے ہیں، کبھی ہم بنتے ہیں، کبھی ان کے وزیر بنتے ہیں، کبھی ہمارے وزیر بنتے ہیں، کبھی وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، کبھی ہم الیکشن جیت جاتے ہیں، مانیں گے نہیں ہم۔ اب وہ ان کو نبوت مل گئی، ہم کیا کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے۔ یعنی ابھی جہل بھی بنتا تھا جھوٹی نبوت سے، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی نہیں ڈرا، وہ بھی کہہ دیتے ہم نبی ہیں۔ بھائی کیا کر دیتا؟ آپ نے مرزے کا کیا کر لیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کی اس سے بڑی صداقت کی دلیل کیا ہے کہ دشمن کہتا ہے یہ قرآن۔ اچھا چلو انسانوں کو چھوڑو، جن آتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سلام پھیرا مسلمان ہو گئے۔ وہ تو جن ہیں، ان کو تو کسی نے نہیں سکھایا نا، وہ تو کسی کو نہیں ملے، وہ کسی کی پارٹی کے بندے بھی نہیں۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ جن ہونے کے باوجود کیسی عجیب بات ہے کہ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جن کہتے ہیں لوگوں ہم نے اللہ کا قرآن سنا ہے، عجیب کلام۔ اور کیا کہتا ہے قرآن؟ یہدی الی الرشد، اللہ کا قرآن رشد و ہدایت کی ہدایت کرتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم تو قرآن سننے کے بعد فوراً ایمان لے آئے، اور قرآن کا ایسا اثر ہوا ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ آج کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ دیکھیں کچھ جن ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد جب واپس گئے تو کیا کہنے لگے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے اے ہماری قوم آج ہم نے وہ کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا، اس کے بعد ایسا کلام کسی سے نہیں سنا، حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، اللہ کا قرآن حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اے ہماری قوم اللہ کے پکارنے والے کی پکار سن کے ایمان لے آؤ۔ جن نے لیکن قرآن سنا، قرآن سینے میں اتر گیا۔ اس لیے آپ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تو اتنا بڑا یعنی جھوٹ ہے کہ جس کا عالم میں کبھی بولا بھی نہیں ہے۔ ابھی جھوٹ ہے، بناؤ تم بھی، مقابلہ کرو۔ اس لیے قرآن نے پہلے دعوت دی فَأْتُوا بِعَشَرِ صُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن میں 114 صورتیں ہیں، چلو 114 نہ صحیح تو تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ جب وہ 10 صورتیں نہ بنا سکے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو پھر چیلنج کریں، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
صادقین۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو کہو کہ اگر تمہیں شک ہے، اگر قرآن کی صداقت میں شک ہے، اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے، اور میرے اس دعوی نبوت اور رسالت میں شک ہے، تو آؤ اکٹھے ہو کے قرآن کے مقابلے پہ 10 صورتیں نہیں 1 صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ کے سوا سارے مددگار بھی اکٹھے کر لو، بتوں کو بھی بلاؤ، اپنے بھگوانوں کو بھی بلاؤ، دیوی دیوتاؤں کو بھی اکٹھا کرو۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صادقین۔ اور آگے اللہ نے ساتھ فیصلہ بھی فرما دیا، إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ ظالمو تم نہ قرآن کا مقابلہ ماضی میں کر سکے نہ مستقبل میں کر سکو گے۔ اب دیکھو نا، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، دنیا اتنا آگے چلی گئی کہ آواز سے تیز رفتار طیارے بن گئے، دنیا اتنی آگے چلی گئی کہ ایک چھوٹے سے موبائل فون میں ساری دنیا کو اکٹھا کر دیا ہے، پورا عالم گویا کہ گلوبل ولیج بن کے رہ گیا ہے۔ اب اسی موبائل میں آپ دیکھیں جناب، انٹرنیٹ بھی ہے، ٹیلی فون بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، دنیا کی سیٹلائٹ ہے، اخباریں سنائیے، پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں اور رابطہ ہو رہا ہے۔ اور جو نمبر آپ پنچ کرتے ہیں وہی ملتا ہے، مجالے دوسرا مل جائے۔ جو قومیں اتنی ترقی کر گئیں، بھلا ایمان سے کہیں ان کے بس میں ہوتا تو خاموش رہتے، 2 قرآن نہ بنا دیتے۔ آج کل کرائے پہ بکنے والے مسلمان تو بہت سارے ہیں، مسلمانوں کے چلو خرید لیتے۔ آج کرائے کے قاتل بھی ہیں، کرائے کے مولوی بھی ہیں، کرائے کے نعرے لگانے والے بھی ہیں۔ وہ ایک دفعہ ہم ایک جلسے میں اکٹھے ہوئے تو ایک آدمی بڑا جناب ہر 2 منٹ کے بعد نہ کوئی موقع دیکھے نہ محل دیکھے، بڑا جناب سے جوش کر کے کھڑا ہو اور نعرے لگانے شروع کر دے۔ تو میرے ساتھ ضیاء القاسمی مرحوم بیٹھے تھے، اللہ ان کی قبر پہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ کوئی بڑا جوشیلا آدمی ہے، بڑے زبردست نعرے لگا رہے ہیں، اس نے کہا پیسہ لیا ہوگا یہ۔ میں نے کہا حضرت کرائے پہ آیا ہوگا، غریب آخر اپنی روزی تو کھڑی کرنی ہے نا۔ میں نے کہا چلو کہ نعرے لگانے والا بھی تو کوئی اچھا آدمی ہو نا، جہنم پہ بھی نعرہ لگائے، جنت پہ بھی نعرہ لگائے، سب بے وقوف کا کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا جو ان کو ملا مل گیا۔ تو آج کل تو میرا بھائی کرائے پہ بتا، یہاں ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو گے؟ مولوی بھی بکتا ہے، پیر بھی بکتا ہے، سردار بھی بکتے ہیں، صنعتکار بھی بکتے ہیں، منڈی ہے لگی ہوئی ہے۔ اگر قرآن کا مقابلہ کر سکتے، آپ کا کیا خیال ہے؟ پوری دولت نہ جھونک دیتے مقابلے پہ۔ لیکن ان کا آج بھی یہ اعتراف ہے۔ اللہ اکبر! آج کی دنیا کمپیوٹر پہ کتنے آگے بڑھ گئی ہے۔ جب لوگوں نے قرآن کے بارے میں کمپیوٹر پہ محنت کی نا جی، تو ایسے ایسے عجیب عادات سامنے آئے کہ بندے کا دماغ ہل جاتا۔ کہ آپ دیکھیں کہ قرآن، سارا قرآن 23 سال میں اترا ہے، لیکن لفظ دنیا پورے قرآن میں 1000 دفعہ آیا ہے۔ اچھا، دنیا کے مقابلے پہ کیا ہوتی ہے؟ آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی اچھا، اللہ کے قرآن کا نظام دیکھیں، عدل دیکھیں، شان دیکھیں مولا کی، کہ پورے قرآن میں حرف دنیا 1000 دفعہ ہے اور آخرت بھی 1000 دفعہ ہے۔ کمپیوٹر پہ انہوں نے نکالا ہے نا کہ پورے قرآن میں دنیا کہاں کہاں ہے۔
اللہ کی شان دیکھیں کہ عین موزون ہے، ہر لحاظ سے اللہ کا کلام جو ہے ظاہر میں بھی باطن میں بھی موزون ہے، وزن ہے، عدل ہے۔ میں بھی موزون ہے، وزن ہے، عدل ہے۔ اور آدمی حیران ہو جاتا ہے اللہ کے قرآن کے اس نظم کو دیکھنے کے بعد۔ اب آپ دیکھیں کہ آج جن علوم جدیدہ پہ دنیا ناز کر رہی ہے، آج آپ نے دیکھا ہے نا، اخباروں میں پڑھتے ہیں نا کہ اب ہر ملک یہ کر رہا ہے کہ جی کوئی ہمارے ملک میں داخل ہوگا تو ہم فنگر پرنٹس اس کے ہاتھ انگلیوں کے نشان لیں گے، کہ آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا ویسے بھی آپ دیکھیں جو پڑھا ہوا آدمی نہ ہو تو کیا کرتا ہے، انگوٹھا لگاتا ہے۔ اور ساری دنیا میں اچھا جتنے پہلے مجرمین ہوتے تھے، مجرم ہیں بستہ الف کے بے کے، ان سب کے ہاتھوں کے پرنٹ لے کے تھانوں میں رکھے جاتے تھے کہ جب واردات ہو دیکھو اور ملاؤ، کیونکہ خدا کا نظام دیکھو کہ جو انگوٹھے کا نشان مثلا یہ میرا ہے، یہ کائنات میں کسی بندے سے نہیں ملتا۔ اللہ کی شان دیکھیں، کائنات میں یعنی بیٹے کا نشان باپ سے بھی نہیں ملتا، باپ کا بیٹے سے بھی نہیں ملتا، بلڈ گروپ مل جائے گا، ڈی این اے ٹیسٹ مل جائے گا، لیکن یہ نشان نہیں ملتا۔ اللہ کا نظام دیکھے نا کہ اللہ نے ارب مخلوق پیدا کی اور ہر کسی کے نشان الگ۔ اچھا اب ان کے علوم پہنچے کہ بھئی مجرم پکڑنا ہو تو کیا کرو، بھئی فنگر پرنٹ اس کے ہاتھ انگلیوں کے نشانات لو، تاکہ پھر جب وہ داخل ہوگا دوبارہ جب اس کے ہم نشان لیں گے، یا کہیں چوری کرے گا، یا پستول پکڑے گا، یا کار چلائے گا، گاڑی چلائے گا، چابی پکڑے گا، دیوار کو ہاتھ لگائے گا، کہیں تو پرنٹ رہے گا نا، وہ پرنٹ بھی لائیں گے، وہ اسی مجرم کا تو نہیں۔ اچھا آج کل ایک جدید روایہ ہے، وہ یہ ہے جی کہ آنکھ کی پتلی کے ساتھ مجرم پکڑتے ہیں۔ آنکھ کی پتلی میں ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے جو دوسرے سے نہیں ملتی، اسی لیے اب ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ جائیں گے نا تو امیگریشن میں تو وہ کیمرہ دور ہوتا ہے، نظر آپ کو نہیں آئے گا، لیکن آپ ایسے کھڑے ہوں گے تو فوراً آپ کی پتلی کا وہ لے لے گا عکس۔ اچھا یہ ان کے علوم تو آج یہاں پہنچے ہیں نا، لیکن آمنہ کے لال نے تو 1400 سال پہلے سنا دیا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا میں ایسی شان والا قادر نہیں ہوں کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں بنائی، ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ نے ذکر آنکھوں کا کیا، زبان کا کیا، ہونٹوں کا کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ باقی بھی تو اعضاء بنائے تھے نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیری ٹانگیں بنائی، میں نے تیرے پاؤں بنائے، وہ بھی تو قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ پاؤں نہ ہو تو پھر پتہ لگتا ہے نا کہ پاؤں کا کیا مقام ہے، ایک انگلی بھی نہ ہو تو پھر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ انگلی نہ ہونے کی کیا تکلیف ہے۔ اچھا دوسرے مقام پہ دیکھیں، 1400 سال پہلے قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں مل جائیں گی، وہ گل سڑ جائیں گی، اور پھر دوبارہ کیسے کھڑے ہوں گے اور کیسے پتہ لگے گا یہ مولوی مکی کی ہڈیاں ہیں اور یہ مولوی مدنی کی ہڈیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ بندہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ یہ جاہل کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو وہ قدرت والے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
ہم تو وہ قدرت والے ہیں، کیا ہم نے تیرے پور نہیں بنائے، ان کے خطوط نہیں بنائے، نشان نہیں بنائے؟ تو جب اتنی باریک نشان لگا دیے ہیں جس سے تو پہچان لیتا ہے، تو بنانے والا کیسے نہیں پہچان سکتا؟ بھئی تم انگوٹھے دیکھ کر نشان لگا کے پہچان لیتے، اور جس نے بنایا ہے وہ نہیں پہچان سکے گا کس کی ہڈی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما۔ اللہ کے قرآن کی اس سے بڑی صداقت کیا ہے؟ آج دیکھیں کہ علم نے ترقی کی ہے، علوم نے ترقی کی ہے، آپ دیکھیں کہ اب زرعی ماہرین ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں پہاڑوں کے پتھروں کے ماہرین ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں۔ اب ان کی تحقیق آئی ہے کہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف انسانوں میں جنوں میں جوڑ ہوتے ہیں، مذکر مؤنث انسان میں ہوتا ہے۔ اب ان کے علم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ نانا ہر چیز میں مذکر مؤنث ہے، سبزیوں میں بھی ہے، پھلوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، حیوانوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، حتیٰ کہ پھولوں میں بھی ہے، بوٹیوں میں بھی ہے، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ یہ تو اب پہنچے نا، قرآن نے تو پہلے کہہ دیا تھا وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز میں مذکر ہے، مؤنث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو پہلے بتلا دیا، کوئی نئی بات تو آئی نہیں۔ تو اتنی بڑی صداقت، یہی وہ وجہ ہے کہ ساری کائنات عاجز آ گئی، لیکن اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، اللہ کے کلام کا مقابلہ نہ کر سکے، اور قیامت تک نہیں کر سکتے ہیں۔ مخلوق بنا خالق کے کلام کا مقابلہ کیسے کرے؟ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور پاک جب بیان فرماتے تھے تو آپ کی زبان مبارک بھی عربی ہے کہ نہیں؟ میرے مدنی پاک کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن بھی پڑھیں اور حدیث بھی پڑھیں، وہ دونوں میں آپ کو عجیب فرق ملے۔ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، اور بالکل یعنی اگر آدمی کو اللہ نے علم دیا ہو، عقل دیا ہو، قلب سلیم دیا ہو، آپ لاکھ خوبصورت عربی لکھیں، ادھر قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھیں، چیخ چیخ کے یعنی ایک اجمی بھی کہہ دے گا نہ بابا نہ، یہ ایک الگ بات ہے، یہ قرآن ہے۔ اس سے بڑی صداقت کیا ہو سکتی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد ساری کائنات عاجز آ گئی؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا سب سے پہلے تو اعتراض نقل کیا۔ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں یہ کافر کیا، ان ھذا الا افک افترا، کہ یہ قرآن جو ہے کیا ہے، افک مانا جھوٹ، افترا مانا جو گھڑا جائے۔ کافر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہے جو گھڑا گیا ہے، حضور پاک نے خود بنایا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو کافر کیا کہہ رہے ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس کے اکٹھا کرنے پہ، اس کے بنانے پہ، اس کے جمع کرنے پہ آپ کی اس قوم نے بھی مدد کی ہے، یعنی صحابہ نے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات جو ہے کیا ہے، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ نے فرمایا یہ ان کا کہنا جو ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا باطل ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ وہ خود بھی بدبخت جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر بندے کا کلام ہوتا خود نہ بنا دیتے۔
وہ میں نے آپ کو کبھی پہلے بھی شاید سنایا تھا نا، مسیلمہ بن الکذاب جو حضور کے زمانے میں نبی بنا تھا نا، تو اس کو اس کے ساتھیوں نے کہا ایک دفعہ، انہوں نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پہ وحی آتی ہے، وہ صحابہ کو قرآن سناتے ہیں، تم نے جو آخر نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ تم بھی نبی ہو، تو تم پر بھی کوئی وحی آتی ہے، تم پر بھی کوئی اللہ کا کلام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آخر لوگوں کو ہم کیا کہیں گے کیسا نبی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل ہم پر بھی آتی ہے بھائی۔ ٹھیک ہے تم پہ آتی ہے تو ہمیں بھی سناؤ۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب جب آئے گی تو تمہیں بھی سنائیں۔ کچھ دنوں کے بعد جناب اس نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، اس نے کہا آج فرشتہ آیا تھا میرے پاس، وحی لے کے آیا ہے، مجھ پہ بھی اللہ کا کلام اترا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل اچھی بات ہے سناؤ۔ اس نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ انہوں نے کہا بات سنو، یہ کسی اور کو نہ سنانا، جوتے مار مار کے گنجا کرتے ہیں۔ تم نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو سنا ہے اسی سے قرآن بنا لیا کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے سونڈ بڑی ہوتی ہے، قرآن ہے۔ یہ اللہ کا وحی ہے، ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بس یہ دوبارہ نہ سنانا کسی کو قرآن، اگر کسی اور، ہم تو تیرے ساتھی ہیں نا، دوست ہیں، ہم جانتے بھی ہیں تو بے ایمان ہے، ہم بھی بے ایمان کے ساتھی ہیں، لیکن لوگوں کو نہ سنانا ورنہ وہ اتنے جوتے ماریں گے کہ سر کے بال تیرے نہیں بچیں گے۔ نبی تو نبی رہا نا۔ اچھا مرزا غلام احمد قادیانی پہ بھی وحی آئی، اس نے دو مبلغ اپنے، دو مولوی سمجھیں، مبلغ سمجھیں، مرشد سمجھیں، مبشر سمجھیں، وہ تو مبشر کہتے ہیں نا، تو ان کو بھیجا افغانستان پٹھانوں میں جا کے میری نبوت کا پرچار کر۔ وہ جناب افغانستان پہنچے، تھے سمجھدار، آہستہ 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 پہلے مسجدوں میں نمازیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، قرآن پڑھتے، خیرات کرتے، لوگوں میں پٹھان نے کہا یار یہ خوشی ہے تو اچھا آدمی۔ اب دیکھا انہوں نے کہ اب لوگ ہمارے معتقد ہو گئے ہیں، اب لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ دیکھو خان صاحبان بات سنو، اصل بات جو ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے مبلغ ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کون نبی؟ انہوں نے کہا مرزا غلام۔ انہوں نے کہا اس خبیث کو تو ہم نہیں جانتے، یہ کدھر کا نبی آ گیا؟ اچھا پٹھان اللہ معاف کرے اس سے کون منوائے بلا؟ آپ دیکھ رہے ہیں 25 سال ہو گئے، کوئی طاقت ان کو منوا سکی ہے؟ لڑتے لڑتے مر جائیں گے، مانیں گے نہیں۔ اللہ کی شان ہے، ان کے پاس ایک مزاج ہے۔ تو اب جناب انہوں نے کہا اچھا تو تمہارے نبی کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام مرزا غلام احمد ہے۔ اس نے کہا یار یہ تو ہم نے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا اب دیکھو ہم سب مولوی کو اکٹھا کرتا ہے، یہ کافر کا بچہ کون ہے؟ اب انہوں نے اپنے علماء کو بلایا، انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے صحابی ہیں، مبشر ہیں، ایک نبی ہے جو انڈیا میں قادیان میں پیدا ہوا ہے، مرزا غلام احمد اس کا نام ہے۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو کفر ہے، تو کافر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کافر ہے تو پھر ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار میں ٹھیک ہے مار دو گولی۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے نبی کا دشمن ہے، تم اس کو گولی تھوڑا مارے گا، اس کو ٹکڑا ٹکڑا کرے گا۔ بٹھا رہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مرد کوہستانی ہے نا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ہمارے نبی کا دشمن، اب اس کو گولی مارے کو گولی ضائع کرے گا، اپنے گولی کیوں خراب کرے گا؟ 8 آنے کا گولی اس کتے کافر کے بچے پہ کیوں خراب کرے گا؟
ہم نے کہا بھی پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اس کا ٹکڑا ٹکڑا اس کا کاٹے گا، چمڑا کاٹے گا، پھر اس کا ایک ایک پوٹی کاٹے گا، پہاڑ پہ سکھائے گا، نشان رکھے گا۔ اب اس کو بھی پتہ لگ گیا مرزا کو، مرزا غلام احمد کو کہ میرے دو مبلغ جو تھے وہ تو گئے اللہ کے حوالے ہو گئے، رگڑے گئے ہوتے۔ تو اس نے بھی کہا مجھ پہ وحی آئی ہے کہ شاتان تذبحان فی افغانستان، کہ میری دو بکریاں افغانستان میں ذبح ہوں گی۔ اس پہ بھی وحی آ گئی۔ وحی کون لایا؟ ٹیچی، فرشتہ ہے انگریزی، اس کا نام تھا ٹیچی۔ ویسے بات ٹھیک ہے اس کی، جب نبی انگریزی ہو تو فرشتہ بھی تو آخر انگریزی یا نصار بھی کہا دیا تھا۔ تو ایسے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے قرآن اللہ کے فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا، کیا کہتے ہیں؟ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں جو آپ نے لکھوائے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آپ تو پڑھے نہیں ہیں، آپ تو النبی الامی ہیں، اس لیے آپ پہ وہ صبح و شام پڑھے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا بدبختو قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اللہ نے فرمایا بدبختو قرآن پاک نے تو وہ خبریں دی ہیں، اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں، آدم کی خبریں دی ہیں، ہر پیغمبر کی خبریں دی ہیں، یہ تو اس کا کلام ہے جو آسمانوں زمینوں کے ہر بھید کو جاننے والا۔ اس کی صداقت کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو کیا پتا آدم کا قصہ آسمان میں کیا ہوا۔ اگر تم اب بھی توبہ کرو، انہ کان غفورا رحیما، اب بھی کفر سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو تو اللہ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، رحم فرما دے۔ یا اللہ اب حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت آیا ہے، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، رحم فرما میرا مولا۔ آج کافر ہمیں چیلنج کر رہا ہے، آج کفر گستاخی کی انتہا پہ پہنچ گیا ہے، میرا مولا مسلمانوں سے بڑھ کر تیرے پاک نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو قادر ہے، قہار ہے، اپنی قدرت سے بدلہ لے لے، ہم تو عاجز ہیں، بیکار ہیں۔ کہتے جی ہم نے جب حج کیا تو مزدلفہ میں خیمہ ملا، کوئی حرج نہیں، مجبوراً ملے تو جائز ہے۔ میرے بچے کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ ہر بچوں کو کامیاب فرمائے۔ جو بچے بھی پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے علم میں، دین دنیا کے علوم میں کامرانی ہو، کامیابی عطا فرمائے، اور والدین کا فرما بردار بنائے اور بری صحبت سے بچائے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو شدید غصے کی حالت میں طلاق دے دی ہے اور 3 طلاقیں دی ہیں، بھائی حنفی مسلک میں تو بڑا سخت مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں 3 کی 3 ہیں، ایک دفعہ ہوں یا الگ الگ ہوں یا ایک مجلس ہو یا الگ الگ۔ البتہ بعض ائمہ کے نزدیک ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جھگڑوں میں نہ پڑو، بلکہ یہاں الحمدللہ قدم قدم پہ مفتی موجود ہیں، دارالافتاء ہیں، علماء ہیں، عربی زبان میں اپنا مسئلہ لکھ کے مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرو، پھر جو فتویٰ دیں اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ اگر نفل نماز میں ہے جماعت کھڑی ہو جائے، دیکھیں میرا بھائی، اگر جماعت کھڑی ہو گئی، تم نے مثلاً 4 رکعت نیت کی ہوئی، 2 پہ سلام پھیر دو، جماعت میں مل جائے۔ اسی طرح اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر میں نماز میں رہا میری نماز چلی جائے گی، چھوڑ دو، پہلے جماعت کے ساتھ مل جاؤ، بعد میں قضا کر لو۔ کہتے جی کہ اگر ایک غیر بالغ بچہ ہے،
وہ بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ اس کو بھی اجر دیں گے، اس پہ فرض نہیں ہے، یعنی تکلیف شروع نہیں ہوئی، وہ تو بالغ ہونے کے بعد ہوگی، ورنہ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ اور دین کا تربیت حاصل کر رہا ہے، دین کے فرائض و احکام پہ عمل کر رہا ہے، اور پھر جو والدین تربیت کر کے اس کو روزہ رکھوا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی اجر ہے۔ نحن نصلي في مساحات عملنا فإذا أمامكم الصفوف وأنتم ترون الصفوف صفوف المصلين فإن شاء الله صلاتكم صحيحة۔ إذا إنسان أتيت والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة۔ نعم إذا كان الفاصل بين الصفوف صلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يكون الصفوف متوالية، أن يكون الصفوف متساوية، لا يكون البعد بينهما بعدا فاحشا۔ جی کہ ہمارے علاقے میں ایک اللہ کے ولی کی مزار تھی، تقریباً 400 سال سے وہ مزار ہے اس جگہ پر۔ اب لوگوں نے اس کا دروازہ جلایا، روزہ بالکل غلط بات ہے، ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے شرعاً مزارات پہ روزہ بنانا ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر جو ہے پکی بھی نہ بناؤ، قبر کے اوپر چونا وونا اور رنگ بھی نہ لگاؤ، قبر کے اوپر کبے بھی نہ بناؤ، منع ہے۔ لیکن جو بن گئے کسی طرح بھی غلط بن گئے تو اب ہمیں یہ بھی حکم نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ اس کو توڑیں، اس کو آگ لگائیں، جلائیں اور مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو اور سبب بنے فتنے کا، نعوذ باللہ۔ تو ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، ورنہ تو میت کے لیے جیسے زندگی میں اس کا احترام ہے، اس کی قبر کا بھی احترام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھو، قبر کے اوپر ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، قبر کے اوپر چلا نہ کرو، قبر کو گزرگاہ نہ بناؤ، تو یہ احترام لازمی ہے۔ تو بہرحال ایسی حرکتیں کرنے سے مسلمانوں میں اشتعال پھیلتا ہے اور فرقے پیدا ہوتے ہیں، پھر فتنہ و فساد ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ وطر واجب ہے یا سنت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب ہے۔ کیا مانا؟ اگر کسی رات نہ پڑھ سکیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وطر کی قضا کریں، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وطر سنت ہے، اگر پڑھے گا تو اجر و مثوبت ہے، ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی کہ ایک آدمی کا بیوی سے جھگڑا ہوا، بیوی اس کی باپ کے گھر گیا، آدمی جب لینے کے لیے گیا تو اس کے باپ نے اس کے ساتھ پھر جھگڑا کیا اور لڑائی ہوئی۔ اس نے وہی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ بعد میں اس کے بھائیوں نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس کی بیوی کو واپس شوہر کے گھر میں بھیج دیا۔ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایسے مسائل جو ہے نا، یہ حلال و حرام کے معاملات ہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کریں۔ دارالافتاء الحمدللہ مکے میں بھی ہیں، جدے میں بھی ہیں، طائف میں بھی ہیں، ہر جگہ اللہ کا شکر ہے علماء ہیں، مفتیان عظام ہیں۔ آپ عربی میں یہ سارا واقعہ لکھوائیں کسی سے صحیح طریقے سے، مفتی کے بعد جائیں، نیچے اپنا ایڈریس لکھیں، عنوان لکھیں، وہ آپ کو انشاءاللہ فتویٰ دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ پھر اس پہ عمل کریں۔ احناف کے نزدیک یہ معاملہ بہت سخت ہے،
وہ بالکل اس میں کوئی لچک نہیں ان کے نظر، وہ کہتے ہیں دین ہے دین ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حيا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا ظالما إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ حضور پاک کی امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضور پاک کی امت ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی بنا، دین کی دعوت دینے والا بنا۔ یا اللہ پورے عالم میں اسلام کا غلبہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا